بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح ہے، روحانیت ہے، میری آپ کی زندگی کی روح ہے اور روحانیت ہے. آج آپ کے لیے ایک کاغذ لایا ہوں، ایک کاغذ لایا ہوں اور جی چاہتا ہے وہ آپ کو سناؤں. اور کاغذ کس کا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے. ہمارے ملک کے ماہ ناز سائنسدان، ہمارے ملک کے محسن. میں یقین جانیے جہاں بڑی بڑی ہستیوں کے لیے روز دعائیں کرتا ہوں، وہاں اپنے ملک کے ایٹمی نظام کی حفاظت اور ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ایک اور سائنسدان ہیں ایٹمی، سلطان بشیر الدین، غالباً یہی نام ہے، ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں. پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے مجھے ایک توجہ دلائی، ایک سفر کے دوران ایک توجہ دلائی. مجھے کہنے لگے آپ نے جنگ کے کالم میں ہر ہفتے کے دن، پیر کے دن ان کا ایک کالم چھپتا ہے، آپ نے وہ کالم پڑھا؟ میں نے کہا اصل میں اخبار چیزوں سے میرا کچھ زیادہ رابطہ نہیں. میں نے اس وقت ان کو دوست کے ذریعے سے اپنے ایک محسن سے عرض کیا. انہوں نے پھر وہ نیٹ سے اخبار نکالا. اخبار نکال کے ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے موبائل کے واٹس ایپ پہ وہ آرٹیکل آ گیا. اس آرٹیکل کا میں نے پرنٹ نکالا. یہ آرٹیکل چھپا ہے روزنامہ جنگ میں 1 جولائی 2019. یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے، غالباً پچھلے سے پچھلے پیر کے دن اور بروز پیر یہ آرٹیکل چھپا ہے. میری باتیں بہت سنی اس موضوع کی. آج یہ موضوع جو بیان کر رہا ہے یہ میرا ہی موضوع ہے. آپ ذرا تھوڑی سی ان باتوں کو ذرا سنیے گا، پھر اپنی یادداشت اور حافظے پہ زور دیجیے گا. کیا یہ بات میں نے پہلے کبھی آپ سے کہی ہے؟ شاید آپ کو حوالہ مل جائے. تو وہ آرٹیکل، اس کا حوالہ دیا ہے، آپ اخبار کو خود دیکھ لیجئے گا، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. 1 جولائی 2019 یہی سال ہے، اور بروز پیر روزنامہ جنگ. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، ان کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ذرا اس واقعے پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں یہ ایک سچا اور نہایت دلچسپ واقعہ ہے. سچا بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، جو میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے. اس کی دلچسپی اور اہمیت کی خاطر اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. زندگی بھر، اس واقعے کا عنوان ہے زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز. زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز. لکھتے ہیں کہ ایک فلم کی لوکیشن کے سلسلے میں وہاں میرا شارجہ اور شارجہ سے آگے فجیرہ جاتے ہوئے راستہ پڑتا ہے. ان کے دوست نے بتایا وہاں اونٹ فارمنگ کے لیے بہت وسیع ایک ریس کورس ہے، بہت بڑا اونٹوں کی ریس کا ایک بہت نظام ہے شارجہ سے آگے. وہاں ایک گاؤں ہے تو گاؤں لیکن جدید سہولتوں سے آراستہ. ہم 11 بجے پہنچے تو گائیڈ سے ریس کورس کا راستہ پوچھ کے اس کے ساتھ ہو لیے. راستے میں ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی، اس کے ساتھ ہی چائے کی کینٹین، جس کے باہر بینچ پر کئی عربی بیٹھے چائے پی رہے تھے. ایک کافی بوڑھا شخص جو شکل سے بلوچ لگتا تھا. ہمارے یہ گوادر کے بلوچ جتنے بھی ہیں، ان کی رشتہ داریاں شارجہ، قطر، ان ریاستوں میں ہیں. حتیٰ کہ ان کے لیے ویزا وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے، کشتیوں سے آتے جاتے رہتے ہیں. یہ وہاں کوئی وہاں رہتے ہیں، کوئی یہاں رہتے ہیں. یہ اس بلوچ کی بات ہمارے محترم ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کر رہے ہیں. بلوچ لگتا تھا. میں علم کی تلاش میں سرگرداں، سٹاف کو دور بٹھایا اور چائے لے کر ان کے پاس پہنچا، سلام کیا. اندازہ درست نکلا وہ بلوچ تھے. اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے پاس بٹھا لیا اور پھر میرے اصرار پر اونٹ کے بارے میں نہایت مفید اور لاجواب معلومات دی. خیر بات ختم ہوئی.
میں نے اپنی عمر بتائی، ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا کہ 95 سال ان کی عمر ہے اور ان کے والد کا انتقال 105 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ کہنے لگے تم میرے مقابلے میں ابھی جوان ہو۔ میں نے بات کو پلٹتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا آپ کی صحت کا راز تو بتائیں۔ 95 سال آپ کی صحت ہے اور آپ کے والد صاحب